السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے استدا ہے، جہاں جہاں بھی رہیں آپ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ پروردگار عالم آپ سبوں کو حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہماری ویڈیو بنانے کے ایک اہم ترین وجہ یہ بنی کہ ہمارے کچھ بیوقوف دوست یا کبھی کبھی ان سے سہو ہو جاتا ہے، اگر کبھی کچھ غلط الفاظ نکل جائیں یا غلط باتیں اگر ہو جائیں زبان سے اور بعد میں سمجھ میں آئے کہ یہ ہم سے ہو گیا ہے، تو اس کو اقرار کر لینا چاہیے، اس کی تلافی کر لینی چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ معصوم 14 ہیں، کبھی کبھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، مگر خاص کر کے جب معصومین کے سلسلے میں کچھ معاملہ اگر ہو تو ون وے ہونا چاہیے، یا ادھر یا ادھر، کیونکہ اس لیے کہ رجس سے دور رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھ میں لِیُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْسَ اہل البیت، تو رجس سے اہل بیت کو دور رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ تو اب یہ ظالم کے سامنے جھکنا، بیعت کرنا بھی یہ ایک رجس کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اگر آپ نے اس بات کو تسلیم کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ کو آپ نے پامال کر دیا، آپ نے صحیح طور کے یا سمجھا نہیں یا انکار کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جب کبھی قرآن کے سامنے اگر حدیث آ جائے تو ائمہ معصومین نے فرمایا ہے کہ ہمارے دشمنوں نے بہت سی باتیں ہمارے طرف منسوب کر دی ہیں کہ جو نہ ہم نے کہی ہیں، نہ ہمارے آباء و اجداد نے کہی ہیں۔ اس کو قرآن سے ملا کر دیکھ لینا، اگر قرآن مجید میں موجود ہو تو سمجھ لینا وہ میری بات ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر وہ ہماری بات نہیں، اس کو دیوار پر دے مارنا۔ تو دوستو عزیزو، ہمارے چند ایسے افراد جو اپنے آپ کو خدمت مذہب اہل بیت علیہ السلام میں منہمک انجام دینے میں مشہور کیے ہوئے ہیں، اچھی بات ہے۔ ماشاءاللہ سے دشمنان اہل بیت کا چہرہ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت زبردست طریقے سے وہ روشن کر رہے ہیں، مگر میری مراد اللہ یاری سے ہے کہ اللہ یاری نے کچھ غلطیاں کر دی ہیں اپنی زبان سے۔ ون وے کبھی بھی اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں کوئی بھی ایسی روایت نظر آئے کہ جو ان کی توہین کے اوپر جاتی ہے یا ان کو مثال کے طور کے اوپر ایسے غلط حساب پر پیش کر دیتی ہے کہ جو اس کا قرآن مجید نے صریحاً طور کے اوپر انکار کیا ہے، تو آپ کو ون وے ہو کر پہلے انکار کرنا پڑے گا، چونکہ اگر آپ نے انکار نہیں کیا تو اس کا مطلب صحیح طور کے اوپر آپ کو معرفت اہل بیت علیہ السلام حاصل نہیں ہوئی ہے۔ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، 1400 سال میں پہلی مرتبہ اس انداز سے سوشل میڈیا کے اوپر بیان ہو رہا ہے جو آپ پردہ کھول رہے ہیں، مگر ہاں اہل بیت کے سلسلے میں کبھی کوئی زبان کھولنے سے پہلے ان کے منفی طرف آپ کو 1000 مرتبہ سوچنا پڑے گا، چونکہ ان کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے میں جناب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر آپ کی خدمت اپنی طرف ہے، مگر ہاں ایک ڈمبل دودھ میں اگر ایک قطرہ خون کا گر جاتا ہے تو پورے دودھ کو جناب وہ نجس کر دیتا ہے۔ تو آپ کا بہت سا کام بیکار ہو جاتا ہے جب اہل بیت علیہ السلام کو، ہاں روایت میں ہے، جہاں پر بہت سی روایتیں ہیں جب قیلہ کہا گیا ہے، جماعت نے کہا ہے، تو اب تقریباً جو ہے نہ جماعت کا پتہ، قیلہ یعنی کہنے والا خود مجہول ہے، روایات ہیں، اور روایات کو اگر آپ دشمنوں نے ہماری کتابوں میں بھی بہت سی روایتیں غلط جنا والا لکھ دی ہیں۔ جناب زہرا شکایت کرنے جا رہی ہیں، نعوذ باللہ کبھی شکایت کریں گی مولا متقیان کی یہ روایات میں آیا، وغیرہ رسول اللہ جو ہے پڑھے لکھے نہیں تھے، روایات میں آیا، تو کیا ہم سب روایت کو مان لیں گے؟ نہیں، بالکل ہم انکار کریں گے، چونکہ هو الذی پروردگار عالم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے تعلیم دینے کے لیے بھیجا، وَيُعَلِّم معلم بنا کے بھیجا، تعلیم دینے کے لیے بھیجا۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ قرآن سے جناب والا مطابقت نہیں رکھتی، بالکل اگینسٹ جائے، تو لہٰذا ہم اس حدیث کو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ اسی طریقے سے چوتھے امام کے سلسلے میں جو آپ نے روایت پیش کی کہ یہ جو ہے چوتھے امام نے بیعت کی ہے اور ہمارا امام معصومین نے بیعت کی ہے، تو پھر اگر بیعت کرنا ہی اگر تھا تو پھر جناب زہرا کی پستی کیوں ٹوٹی؟ بیعت ہی کرنا اگر معاملہ تو جناب محسن شہید کیوں ہوئے؟ بیعت ہی کرنا تھا تو پھر امام حسین شہید کیوں ہوئے؟ بہت سے اعتراضات آپ کے آ جائیں گے اگر یہ حدیث کو صحیح مان لیا جائے، جبکہ قرآن مجید نے اعلان کیا ہے، قرآن مجید کا اعلان مکمل طریقے سے سب سے پہلے لاگو ہوتا ہے انبیاء کے اوپر، ائمہ معصومین کے اوپر،
اور اس کے بعد پھر جو ان کے پیروکار ان کے اوپر ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں، سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں ہے، جسے پروردگار عالم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے صاحبان ایمان کبھی بھی قطعاً اتباع مت کرنا، شیطان کے پیروکار مت بننا، شیطان کے نقش قدم پر کبھی مت چلنا۔ تتبعوا، اتباع یعنی بیعت مت کرنا، ان کی پیروی نہ کرنا۔ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیع شرع، ہم نے اپنے ہاتھ کو دیا اور پھر اس نے جناب سامنے والے نے خریدا، بیع شرع ہوا۔ اب جو وہ کہے گا اس کو انڈوز کرنا پڑے گا۔ اب ذرا غور فرمائے، ذرا فکر کرے کہ آپ نے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی بالکل مخالفت کر دی۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208، جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ اے صاحبان ایمان، مکمل طریقے سے اسلام لے آنا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، ہمارا جو شاید مثال ہوئی ہے، اتباع مت کرنا، شیطان کی پیروی مت کرنا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو ایک رحمان کا نمائندہ ہوتا ہے اور ایک شیطان کا نمائندہ ہوتا ہے۔ آپ کے اس بیان سے مومنین کے دلوں کو بہت ٹھیس پہنچی ہے، اور آپ میں سے چوتھے امام کو نہیں بلکہ 14 معصومین کو جناب والا ایک ساتھ لے کر چلے آئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلطی کی ہے۔ جہاں پر عروج ملتا ہے وہاں پر زوال بھی ہوتا ہے، اور جو فارسی میں ایک لفظ ہے، ہر کے بے اہل بیت در رفت ور رفت، زیارت عاشورہ جس کو چھٹے امام نے اس کائنات کے حوالے کیا، جس کے لیے ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، عرش سے آئی ہوئی ہے زیارت، جس میں یہ ارشاد ہے، آپ نے بیعت کی بات کر کے کتنا نے مجروح کر دیا ہے ہمارے مومنین کے دلوں کو، قرآن کی آیت کو۔ آئیے اب زیارت عاشورہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، جس میں ارشاد ہے، اللہم لعنہ ولا ظالم من ظلم حق محمد وآل محمد، لعنت ہو اس کے اوپر کہ جو اول ظالم ہے، جس نے ظلم کیا محمد وآل محمد کے حق کے اوپر۔ کس نے ظلم کیا؟ کیا ظلم کیا؟ یعنی بیعت توڑ دی۔ جناب آدم بن کے رہے، کوئی نہیں آیا ان کے سامنے، میں بھی آدم ہوں۔ جناب نوح کے سامنے نوح بن کے رہے، کبھی نوح کے سامنے کوئی نہیں آیا، میں بھی نبی ہوں۔ رسول کے سامنے کوئی نہیں آیا۔ اول مظلوم، سب سے پہلے کائنات میں اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے تو وہ مولا متقیان کا جو ان کا منصب چھینا گیا ہے۔ اول مظلوم مولا متقیان ہے اس کائنات کے۔ کیا کیا تھا؟ یعنی بیعت توڑ دی تھی۔ مولا متقیان کی جو بیعت لی گئی تھی غدیر میں، اس کو توڑ دیا گیا تھا اور اس کو ظالم کہا قرار دیا گیا ہے۔ اب ظالم کی بیعت کریں گے مولا متقیان، ظالم کی بیعت کریں گے امام حسین، ظالم کی بیعت کریں گے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، وآخر تاب لہو، اور جس نے بھی اس کی اتباع کی، اس کے بعد والوں نے بھی، علی ذالک اللہم الانصابۃ التی جاءت الحسین، جاہدت الحسین علیہ السلام وشعیت وبعیت۔ اس کے بعد پھر ارشاد ہوا ہے کہ جس نے اتفاق کیا امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے قتل کر، اور اس کے پیچھے چلا، وبعیت، اور بیعت کی، بیعت کرنے کے اوپر لعنت بھیجے، اللہم لعنہم جمیعا، ان سب کے اوپر، جن جن لوگوں نے بیعت کی ہے ان سب کے اوپر لعنت ہوئی۔ کس کا قول ہے؟ کس کی طرف سے ذات منسوب ہوئی ہے؟ بیعت کرنے والوں کے اوپر لعنت ہو رہی ہے۔ چھٹے امام نے یہ کائنات کے حوالے کیا، اور انہوں نے لیا ہے عرش الہی کے پاس سے، زیارت عاشورہ ماشاءاللہ سب کو یاد ہے، اور اس کو اب منسوب کر رہے ہیں چوتھے امام کی طرف، جنہوں نے کربلا کے اتنے مصائب کو سہا، کوفے کے اتنے مظالم کو سہا، شام کے اتنے ظلم و ستم کو سہا، اور کبھی نہیں جھکے، حتیٰ کہ شاعر تک نے کہہ دیا، جھک گئے آخر امام وقت کے آگے یزید، سجدہ آدم ادا کرنا پڑا شیطان کو۔ یزید جھکا ہے، نہ کہ امام سجاد جھکے۔ اور آپ نے روایت تو سنی ہوگی، وہ اپنا جرم فوراً جو ہے کہہ رہا میں نے نہیں کیا تھا، میں نے نہیں کہا تھا،
یہ عمر سعد نے کروا، عبید اللہ ابن زیاد نے کروا دیا، وہ اپنے آپ کو نکال رہا تھا۔ اور آپ چوتھے امام کو روایات کا سہارا لے کر، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بہت سی روایت دشمنوں نے ہماری کتابوں میں داخل کر دی ہیں، تو ہم قرآن سے ملا کر دیکھیں گے، اگر قرآن مجید سے اگر مطابقت رکھتی ہے تو وہ ہماری بات ہے۔ ائمہ معصومین نے فرمایا ورنہ اس کو دیوار پر دے مارنا۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ کبھی بھی شیطان کی رستے پر مت چلنا، شیطان کی اتباع مت کرنا، تتبع اتباع مت کرنا، بیعت مت کرنا۔ کہ جناب آدم جھکے، جناب نوح جھکے، جناب ابراہیم جھکے نمرود کے سامنے، جناب موسیٰ جھکے فرعون کے سامنے، رسول جھکے ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل کے سامنے، تو پھر آپ نے کہاں سے کہہ دیا مولا علی جھکیں گے، امام حسن یا امام حسین یا امام زین العابدین؟ کوئی نہیں جھکا۔ آخر تک سلام کو جواب شہزادی نے نہیں دے کر بتا دیا کہ دنیا والے کچھ بھی سمجھے، ہم کچھ اور سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے زبان کھولنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچا کریں، مومنین کے دلوں کو مجروح کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں کہ آپ نے اہل بیت کا معاملہ جو ہے بہت خطرناک ہے، ہر کبھی اہل بیت در رفت ور رفت۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو ایک مرتبہ توبہ کریں، استغفار کریں، اور پھر ایک چھوٹی سی کلپ بنا دیں کہ بھائی ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہم انسان ہیں، تو ہم سے یہ غلط بیانی ہو گئی ہے۔ تو جن جن لوگوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے ان کو بھی چاہیے کہ جناب توبہ کر لے، چونکہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل دروازہ بند ہو جائے گا تو پھر کل کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔